اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فضائل قرآن مجید کے سلسلہ میں اپنی ایک نظم میں بیان فرماتے ہیں: جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے قبل کئی ایک مسلمان شعراء نے اللہ تعالیٰ کی حمد میں اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت میں نظمیں لکھی ہیں، مگر قرآن مجید کے فضائل و کمالات پر کسی نے کوئی نظم نہیں لکھی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے حقائق و دقائق، لطائف و عجائبات پر نظمیں لکھی ہیں، عربی زبان میں، فارسی میں اور اردو میں بھی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام صحیح معنوں میں قرآن مجید کو ثریا ستارے سے واپس زمین پر لائے۔ آپ علیہ السلام قرآن مجید کے فضائل کے سلسلہ میں بیان فرماتے ہیں: بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے۔ اور نیز بیان فرماتے ہیں: خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم فضائل قرآن مجید میں سے 3 اشعار پیش کیے ہیں۔ ماضی قریب میں مسلمان علماء اپنے جلسوں میں اس نظم کو بہت پڑھا کرتے تھے۔ اب مذہبی انتہا پسندی ہے اور عدم برداشت پہلے کی نسبت زیادہ ہو گئی ہے۔ شاید کہیں کہیں ان لوگوں کے جلسوں میں اب بھی آپ علیہ السلام کی یہ نظم پڑھی جاتی ہو، کیونکہ عوام الناس کو تو بالعموم معلوم نہیں ہوتا کہ یہ نظم سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم ہے، اور اگر کوئی سوال کر ہی دے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب مرزا صاحب علیہ السلام کے یہ اشعار ان کے دعویٰ سے قبل کے ہیں، یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ کو ٹھوکر کھا گئے، مگر قرآن مجید کے بارے میں یہ اشعار اچھے ہیں۔ مگر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، اردو، عربی اور فارسی کی کئی ایک نظمیں آپ علیہ السلام کی روحانی قلبی کیفیات کا مظہر ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل قرآن مجید کے بارے میں بھی مسلمانوں میں کئی ایک شکوک و شبہات پائے جاتے تھے۔ بعض لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ قرآن مجید کے بعض حصے چھپنے سے رہ گئے ہیں، اور بعض لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں ناسخ و منسوخ کا عقیدہ گڑھ لیا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ قرآن مجید کے جو معارف بزرگان سلف کے زمانہ تک بیان ہو گئے تو ہو گئے، مگر اب قرآن مجید کے مزید معارف کا کوئی دوسرا آدمی وارث نہیں ہو سکتا۔ اور بعض لوگوں کا یہ مسلک تھا کہ قرآن مجید کے مضامین میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، اور بعض اس شک کا اظہار کر رہے تھے کہ قرآن مجید کے مضامین میں تکرار ہے، اور بعض قرآن مجید کو قصے کہانیوں کی کتاب قرار دے رہے تھے۔ اور بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ قرآن مجید میں تاریخ اور سائنس کے خلاف باتیں لکھی گئی ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، تو بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید میں موٹی موٹی باتیں بیان ہوئی ہیں، جبکہ ان کو سمجھنے کے لیے مزید تشریح کی ضرورت ہے۔ اور بعض لوگ اس عقیدہ پر قائم تھے کہ قرآن مجید میں دعویٰ بلا دلیل بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگ قرآن مجید کو محض ایک متبرک کتاب خیال کر بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید کو سیکھنا، پڑھنا، ترجمہ کرنا اور تفسیر بیان کرنا حرام ہے۔ اور بعض علماء غلط تفسیریں بیان کر رہے تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام مذکورہ امور کی اصلاح کی۔ آپ علیہ السلام نے قرآن مجید پر گہرا غور و فکر کیا، قرآن مجید کے مشکل مقامات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بغور مطالعہ کیا،
اور خود بھی قرآن مجید پر گہرا غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے جملہ آیات کو زیر نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کے مشکل مقامات کو حل کیا، اپنی جامعات کو سمجھایا، خود قرآن مجید سے محبت کی، قرآن مجید کی تعلیمات پر خود بھی عمل کیا اور اپنی جامعات کو بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی ایک اور اردو نظم محاسن قرآن کریم کے تحت بیان کرتے ہیں: ہے شکر رب عزا و جل خارج از بیاں، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان۔ اور مزید کہ آپ فرماتے ہیں: وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں، ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں۔ اور آپ علیہ السلام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کی حالت اور بعد کی حالت کے تعلق میں قرآن مجید کی تاثیرات روحانیہ کو اس طرح بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں: جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے، چلنے لگی نسیم عنایات یار سے، جاڑے کی رت ظہور سے اس کے پلٹ گئی، عشق خدا کی آگ ہر ایک دل میں اٹ گئی۔ جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے، پھل اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد گئے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قرآن مجید سے محبت اور غیرت کا ہی یہ تقاضا تھا، اور آپ علیہ السلام کے دل میں قرآن مجید کے معارف و لطائف و عجائبات کے جوش زن ہونے کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے جو اپنی پہلی معجز نما معرکۃ الآراء کتاب برائن احمدیہ لکھی، اس کو عنوان دیا کہ یہ کتاب حقانیت قرآن مجید اور نبوت محمدیہ کی صداقت کو مضبوط دلائل سے بیان کر رہی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے منکرین اسلام، جمیع ارباب مذہب و ملت کو خطیر رقم کا انعامی چیلنج دیتے ہوئے لکھا کہ قرآن مجید جو دعویٰ کرتا ہے اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے، اس لیے تم پر بھی یہ لازم ہے کہ اپنی الہامی کتاب سے جو دعویٰ پیش کرو اس کی دلیل بھی اسی کتاب سے پیش کرو۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے ایک ہی اعلان سے جمیع مذاہب و ملل میں پڑی ہوئی تلچھٹ کو مذہبی بحثوں سے ہٹا دیا، اور آپ علیہ السلام کے دعویٰ کے بالمقابل غیر مسلم دنیا عاجز آ گئی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب سناتن دھرم میں لکھتے ہیں: میں جوان تھا، بوڑھا ہو گیا، اور اگر لوگ چاہیں تو گواہی دے سکتے ہیں کہ میں دنیا داری کے کاموں میں نہیں پڑا اور دینی شغل میں ہمیشہ میری دلچسپی رہی۔ میں نے اس کلام کو جس کا نام قرآن ہے نہایت درجہ تک پاک اور روحانی حکمت سے بھرا ہوا پایا۔ اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب البریہ میں لکھتے ہیں: ہم اس بات کے گواہ ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو جو خدا تک پہنچاتی ہے قرآن سے پایا۔ ہم نے اس خدا کی آواز سنی اور اس کے پرزور بازو کے نشان دیکھے جس نے قرآن کو بھیجا، سو ہم یقین لائے کہ وہی سچا خدا اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ہمارا دل اس یقین سے ایسا پر ہے جیسے کہ سمندر کی زمین پانی سے، سو ہم بصیرت کی راہ سے اس دین اور اس روشنی کی طرف ہر ایک کو بلاتے ہیں۔ ہم نے اس نور حقیقی کو پایا جس کے ساتھ ظلماتی پردے اٹھ جاتے ہیں اور غیر اللہ سے در حقیقت دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہی ایک راہ ہے جس سے انسان نفسانی جذبات اور ظلمات سے ایسا باہر آ جاتا ہے جیسا کہ سانپ اپنی کینچلی سے۔
اور آپ علیہ السلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے اپنی کتاب کشتی نوح میں بیان فرماتے ہیں، تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن مجید کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں اپنے مضامین کی نسبت سے قرآن مجید کی بعض آیات و مقامات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی، اور یہ سب تفاسیر نظام جماعت کے تحت شائع شدہ ہیں۔ اور پھر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول الحافظ الحاج مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ آپ کی تفسیر حقائق الفرقان کے نام سے شائع شدہ ہے، اور ان کے بعد سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر قرآن کے کام کے سلسلہ میں بہت محنت کی، اور آپ کی بیان فرمودہ تفسیر قرآن مجید، تفسیر صغیر جو کہ قرآن مجید کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے، اور تفسیر کبیر کئی ایک جلدوں میں شائع شدہ ہے۔ آپ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن مجید کے انوار پھیلانے کے لیے جامعات میں بڑے منظم کام کی بنیاد ڈالی۔ آپ مجلس عرفان میں، خطبات جمعہ میں، خطبات نکاح میں، خطبات عیدین میں، جلسہ سالانہ کی تقریروں میں، ذیلی تنظیموں کے اجتماعات میں، مجلس شورا میں موقع و محل کی نسبت سے قرآن مجید کے معارف بیان کرتے رہے۔ جامعات میں روزانہ ہی ایک نماز کے بعد درس قرآن مجید کو رائج کیا، اور آپ خود رمضان المبارک میں قرآن مجید کا پورا دور ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ مکمل کرتے رہے۔ اور پھر درس قرآن مجید کا یہ نظام دنیا بھر کی ساری جماعتوں میں رائج ہو گیا، اور جب مبلغین کو بیرون ملک بھجوایا جانے لگا تو مبلغین نے دنیا میں قرآن مجید کے انوار کو پھیلانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ ہی کے عہد خلافت میں قرآن مجید کا دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں ترجمہ کا کام شروع کر دیا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے دنیا کے تمام ملکوں کی بڑی بڑی لائبریریوں میں قرآن مجید کے نسخہ جات رکھوانے کا انتظام کیا۔ الغرض جماعت احمدیہ کے ذریعے خدمت قرآن کا ایک وسیع سلسلہ ہے۔ جماعت احمدیہ کی نسل با نسل خدمت قرآن کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دوسرے مسلمان بھی قرآن مجید کا صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر سیکھنے کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔